والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجات واللہ عزیز الحکیم. محترم سامعین و حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، عنوان آپ نے سماعت فرما لیا ہے: شوہروں کے حقوق. بیویوں کے حقوق پر گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے اور شوہروں کے حقوق پر آج کا موضوع ہے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ ہو کہ یہ ایک طرفہ موضوع ہے، میاں بیوی دونوں کے حقوق ہونے چاہیے تھے لیکن صرف شوہروں کے حقوق کا موضوع لیا گیا ہے. تو ایک حصہ پہلے ہو چکا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے. ظاہر سی بات ہے موضوع طویل ہے اور باتیں زیادہ ہیں، اس لیے اس بار ہی اس موضوع کو پیش کرنا مناسب ہے تاکہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ سکیں. حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل ایمان کو خاندانی نظام دیا ہے، عائلی نظام دیا ہے. خاندانی نظام کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی اور اس کے بچوں کی شکل میں زندگی گزاری جائے اور ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کے تئیں جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کی جائیں. زندگی ایسے ہی خوبصورت لگتی ہے، زندگی ایسے ہی حسین لگتی ہے اور یہی فطری طریقے زندگی ہے کہ خاندانی انداز میں انسان زندگی گزارے. تنہا اور اکیلا زندگی گزارنا یہ فطرت کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام دیا ہے اور اس خاندانی نظام کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں. مگر موجودہ دور میں یورپ، امریکہ، ویسٹرن کلچر بہت زیادہ دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور ویسٹرن کلچر جو ہے وہاں خاندانی نظام ایک دم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. میں اپنے موضوع میں ویسٹرن کلچر کو، مغربی تہذیب یا اس کے کلچر کو اس لیے لا رہا ہوں کہ ان کا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، منتشر ہے، اس سے متاثر ہم لوگ بھی ہو رہے ہیں. اور کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو ان کی طرز زندگی کو، ان کی لائف اسٹائل کو بڑی حسرت سے دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اصل زندگی یہی ہے، ایسے ہی زندگی ہونی چاہیے. میرے بھائیو، وہ اندر سے کتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان کا معاشرہ اندر سے کتنا کھوکھلا ہو چکا ہے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں. آپ بتائیے، ایک عورت جب تک وہ جوان ہوتی ہے اور اس کا عالم شباب ہوتا ہے وہ بہت ہی مقبول ہوتی ہے اور اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہوتی ہے. لیکن جب وہ عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، جس نے شوہر سے آزاد رہ کر کے زندگی گزارا، جس نے خاندانی نظام سے آزاد رہ کر کے زندگی گزارا، تو وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ آپ مغرب کے اولڈ ایج ہوم جو ہیں وہاں آپ دیکھ لیں کس طرح سے ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں.
یہی ہے ویشنو کلچر. ویشنو کلچر میں یہ ہے، مغربی تہذیب میں یہ ہے، مغربی کلچر میں یہ ہے کہ شوہر وہ اپنی بیوی کے اوپر حاکم نہیں ہے، اور بیوی وہ اپنے شوہر کی ذمہ داریوں کی مکلف نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے آزادی نسواں کا جو نعرہ یا مساوات مرد و زن مرد اور عورت برابر ان کا جو نعرہ دیا ہے یورپ نے یا مغرب نے، اس کے نتیجے میں اب وہاں عورتیں بھی کفیل ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد مرد بھی کماتا ہے، عورت بھی کماتی ہے، دونوں مل کر گھر چلاتے ہیں. شوہر کہتا ہے ذرا سا پانی لے آؤ، میں تھکا ہوا ہوں، تو کہتے ہو خود جا کے پانی لے لو، میں بھی کام کر رہی ہوں، میں بھی تھکی ہوئی ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں یہ مغرب کے خاندانی زندگی کا نسخہ ہے. اور وہیں سے یہ آواز اٹھی ہے کہ کھانا خود گرم کر لو، اپنے کپڑے خود استری کر لو، میرا جسم میری مرضی. میں اس لیے ان کا حوالہ دے رہا ہوں کہ آج سیریل دیکھ دیکھ کر کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کر کے، فلمیں دیکھ دیکھ کر کے، میگزین پڑھ کر کے، اخبارات پڑھ کر کے آج یہی ذہن ہمارے یہاں بھی بن رہا ہے دھیرے دھیرے. آج یہی ہوا ہمارے یہاں بھی چل رہی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ایسے مسائل آتے ہیں، بیوی فرما بردار نہیں ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ذمہ داریاں نبھانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، شریعت ہم کو اس کا مکلف نہیں کرتی ہے. تمہارے ماں باپ کی سیوا اور کی خدمت یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. تمہارے بچوں کی پرورش میں لایا ہوں کیا، میں آیا ہوں کیا، میں نوکرانی ہوں کیا، ہم کو قیدی بنا دیا گیا ہے گھر میں بند کر کے. یہ سارے چیزیں، یہ سارے واقعات آج وہاں ہو رہے ہیں، اور ان چیزوں کے راستے سے، ان ذرائع سے اب وہ چیزیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے یہ جو رشتے نکاح قائم کیا ہے، اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کا کلام پڑھ کر کے میاں بیوی کا رشتہ جو وجود میں آتا ہے، یا رشتے نکاح میں یہ دونوں جب منسلک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں آزاد نہیں چھوڑ دیتا. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ثوابدید پر نہیں چھوڑ رہا ہے کہ جاؤ اب تمہارا نکاح ہو گیا، تم جیسے چاہو ویسی زندگی گزارو، ہرگز نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے حقوق کو اس موقع پر عائد کرتا ہے. شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر، بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر. اور میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو اگر اچھی طرح سے جان لیں، پہچان لیں، اور یہ عہد کر لیں کہ ہمارے شوہر کے ہمارے اوپر جو حقوق ہے وہ ہمیں ادا کرنا ہے. شوہر یہ طے کر لیں کہ میری بیوی کے میرے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ مجھے ادا کرنا ہے، اپنے طور پر مجھے اس میں کوتاہی نہیں کرنی ہے، تو رشتے میں کبھی قرار نہیں پڑے گی. رشتہ کبھی طلاق یا خلا کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ بہت ہی خوبصورت زندگی ہوگی، بہت ہی حسین زندگی ہوگی. اور جنت کی جھلک میاں بیوی کو اپنے اس گھر میں نظر آئے گی جو شریعت کی روشنی میں ایک دوسرے کے نہیں اپنے آپ کو ذمہ دار بنا کر کے زندگی گزار رہے ہیں. آج میرے بھائیوں، المیہ یہی ہے کہ حقوق میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں. آج یہ طلاق اور خلا کے جو واقعات کثرت سے ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مسائل بہت زیادہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. طلاق خلا، یہاں نکاح پڑھاؤ، 1 سال کے بعد پھر وہی لڑکا آتا ہے کہتا ہے بڑا طلاق دینا ہے. ادھر نکاح پڑھاؤ، 1.5 سال کے بعد اس کا باپ آتا ہے لڑکی کا بڑا خلا کی کاروائی کرنی ہے، پیپر تیار کرو. آپ سمجھ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی ذہن سازی نہیں کی گئی، ان کو یہ بتایا نہیں گیا کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے حقوق کیا ہیں.
اور نکاح کی جو مجلس ہوتی ہے اس مجلس کے اندر دراصل جو خطبہ ہوتا ہے اس خطبے سے پہلے 5-10 منٹ کا ایک خطاب ہونا چاہیے. 5-10 منٹ کے اس خطاب میں یہ بتانا چاہیے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں, بیوی کے حقوق کیا ہیں, نکاح کا یہ جو رشتہ ہے یہ کتنا اہم ہے, کتنا یہ نازک ہے, اور ابلیس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے اندر جدائی کرا دے. یہ ساری باتیں نکاح کی مجلس میں پیش ہونی چاہیے, لیکن سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر. لیکن جیسے ہی آدمی خطبہ دینے کے لیے شروع ہوتا ہے فوراً ایسے کریں گے مختصر رکھنا, بہت ہی کم. کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا پیار مار رکھنا, صرف خطبہ کرو, نگاہوں کو ختم کرو, سب بھوکے بچارے جو ہے کب سے آئے ہوئے ہیں, دلہا لیٹ آیا ہے. تو مطلب کچھ اگر پرابلم رکھ لو ہے کسی چیز سے تو اسی بیان سے ہے. اور کچھ لوگوں کو اس سے بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہمارے شادی کے انتظام اور انسان کو تنقید کرنا شروع کر دیں. شیخیاں ساتھ پڑھ جاتے ہیں کہیں ایسا نکاح پڑھانے کے لیے, تو ان کو جو نظر آتا ہے وہی بولتے ہیں جہیز ہوا ہے, بہن ہوا ہے, بزرگ خرچیاں ہو رہی ہیں, 10 قسم کا ایٹم بنا ہوا ہے, آدھا کھا رہے آدھا پھینک رہے. تو کچھ لوگ اس میں بھی یہ بیان چاہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر تنقید کیا جانے لگے, جبکہ وہ بیان ہونا چاہیے. آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ بتائیے, اس لڑکے کو پتا چلنا چاہیے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں. مائک کا سسٹم ہونا چاہیے حال میں, تاکہ جہاں دلہن ہے وہاں بھی آواز پہنچے اور وہاں بھی بات پہنچے کہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو حکومت کو پتہ نہیں ہے, ایک دوسرے کی نہیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے ان کو پتہ نہیں ہے. وجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی یہ گاڑی زیادہ دنوں تک نہیں چلتی ہے. یہ اپنے حقوق کی دہائی دیتا ہے, وہ اپنے حقوق کی دہائی دیتی ہے. یہ اس بات کی اس کو شکایت ہے کہ میرے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں, اس کو شکایت ہے کہ میرے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں. اور میرے بھائیوں, یہ جو آپ پڑھا رہے ہو اسکولوں میں, وہاں ان بچوں کو یہ ساری چیزیں نہیں بتائی جائیں گی. یہ جو آپ کالج میں پڑھا رہے ہو اپنے بچوں کو, وہاں یہ چیزیں نہیں بتائی جائیں گی. یہ جو یونیورسٹیوں میں آپ پڑھا رہے ہو یہاں وہ چیزیں نہیں بتائی جائیں گی. وہ آپ پڑھائیے, لیکن ان کے دینی تعلیم کا انتظام بھی کیجیے تاکہ نکاح کی اہمیت معلوم ہو اور اس رشتے کی نزاکت معلوم ہو. افسوسناک معاملہ ہے کہ آج بہت زیادہ کثرت سے طلاق پر کھلا کے واقعات ہو رہے ہیں اور بڑا ہی تشویشناک معاملہ ہے. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے یہ جو نکاح کا یہ نظام جو ہمیں دیا ہے, میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر بتائے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر جتائے ہیں. اور حقوق کی ادائیگی بہت زیادہ اہم ہے. اور بات میں شوہر کے حقوق کی کر رہا ہوں, اس لیے باتیں میں اس طرف لے کر کے نہیں جاؤں گا جس کا تعلق عورتوں کے حقوق سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث آپ بتائیے کتنا زیادہ یہ احساس دلاتی ہے عورت کو کہ حقیقت میں شوہر کیا ہوتا ہے اور شوہر کے کہیں اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. آپ نماز پڑھتی ہیں, آپ روزے رکھتی ہیں, آپ تہجد پڑھتی ہیں, آپ صدقہ کرتی ہیں, سارے عبادات اور اعمال صالحہ پر الحمدللہ آپ کاربند ہیں, لیکن شوہر کو آپ ناراض رکھتی ہیں, شوہر کو آپ ناخوش رکھتی ہیں, شوہر کے ساتھ بدخلقی کے ساتھ پیش آتی ہیں. اور شوہر بیچارہ اگر جو شریف ہے تو بولتا نہیں ہے, لیکن حقیقت میں اگر اس کو درد ہوتا ہے, اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے رویے سے, اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے انداز گفتگو سے, تو آپ کے روزے, آپ کی نمازیں, آپ کی عبادتیں آپ کے کام نہیں آئیں گی. کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری جو آپ کی تھی شوہر کو راضی اور خوش رکھنے کی, اس کے ساتھ اس نے خلق کی, وہ آپ نے نہیں کیا. اس لیے شوہر کی اہمیت کو آپ سمجھیں, اس کے حقوق کی اہمیت کو آپ سمجھیں کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے شوہر کو بھی راضی کرنا ہے. کیونکہ اللہ ہی کہتا ہے کہ اپنے شوہر کی کو خوش رکھو, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بیان فرمائی
کہ دنیا کے اندر جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے، اس کا دل دکھاتی ہے، تو وہ اگر جنتی ہے اور جنت اللہ تعالیٰ جنت کو اسے داخل کرے گا، تو جنت میں جو حوریں اللہ نے اس کے لیے رکھی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، تو وہ اس کے لیے بدعا کرتی ہیں۔ جنت کی حوریں اس عورت کے لیے بدعا کرتی ہیں جو اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور وہ کہتی ہے یہ چند روزوں تک دنوں کے لیے تمہارے پاس ہے، تم اسے تکلیف مت دو، یہ واپس ہمارے پاس ہی آنے والا ہے، چند روزہ مہمان ہے تمہارے پاس، تم اسے تکلیف مت دو۔ وہ بدعائیں کرتی ہیں اسی عورتوں کے لیے۔ جنت کی حوریں اگر بدعا کریں تو یہ کتنی جو ہے شرمناک بات ہے، اور ہر خاتون کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا نیک پرہیزگار اللہ والا شوہر اگر اس کی ذات سے آزاد اس کو پہنچ رہا ہے تو وہ جنت کی حوروں کی بدعا حاصل کر رہی ہے۔ آپ تصور کیجیے کہ کتنی جو ہے سنگین بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید کے اندر حقوق کے تعلق سے کہ ان کے لیے ایسے ہی حقوق ہیں جیسے ہی مردوں پر تمہارے حقوق ہیں۔ عورتوں کے لیے مردوں کے اوپر حقوق ہے اور مردوں کے لیے عورتوں کے اوپر حقوق ہیں۔ اللہ نے فرمایا لیکن مردوں کو اللہ نے درجہ مزید دیا ہے، ان کا مقام بلند کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس گھر کا حاکم منتظر کار بنایا ہے۔ تو حکومت مردوں کے بھی شوہروں مردوں کے بھی ان کی بیویوں کے اوپر ہے، اور ان کی بیویاں اس بات کی پابند ہیں کہ اپنے شوہر کے حکم کو ادا کرے، اس کو کوتاہی نہ کرے۔ عورت کے اوپر پہلا حق کیا ہے؟ اس کے شوہر کا۔ عورت کے اوپر ایک حق اس کے شوہر کا یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، شرع کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، اور شوہر جیسا کہے گا ویسا کرے گی۔ یہ شوہر کا حق ہے اس کے اوپر۔ ہاں، شوہر اگر غیر شرعی چیز کی طرف اس کو ابھارتا ہے، گناہ کے کام کی طرف، گناہ کے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یا ایسا حکم دیتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر شوہر کہے کہ تم برقع مت پہنو، تم بہت خوبصورت ایسے لگتی ہو، اس لیے ہمارے ساتھ بغیر برقعے کے چلو شادی میں، ہمارے ساتھ بغیر برقعے کے چلو شاپنگ کرنے۔ تو وہ عورت اب جو ہے اپنے شوہر کے حکم کی پابند نہیں ہے، اس کو سیدھا کہنا ہے نہیں یہ آپ کہہ رہے ہو لیکن میرا رب مجھے پردے کا حکم دیتا ہے، حجاب کا حکم دیتا ہے، میں اب آپ کے حکم کی پابند نہیں ہوں، میں پردہ کروں گی، میں حجاب کروں گی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے اگر مخلوق کی اطاعت کرنے میں، تو اس وقت مخلوق کو اپنے خالق کی اطاعت پر فرمانبرداری کرنی ہے۔ تو شوہر اگر ایسا حکم دے جو اسلام کے خلاف ہو، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو، تو اس وقت عورت اس کی پابند نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں کے اوپر قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے۔ مرد اس گھر کا حاکم ہے، اس گھر کا فرما روا ہے، اور اس کے حکم کے مطابق اس گھر کے کام کاج ہوں گے اور وہ گھر چلے گا۔ بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو پروگرام بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی۔ دیکھیے یہ فضیلت چند چیزوں کو لے کر کے ہے، باقی گناہ اور ثواب میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا۔ مرد جو کرتے ہیں نیکی کے کام، اس کا ثواب ان کو ملے گا، یا گناہ کا کام، اس کا عذاب ان کو ملے گا۔ اور عورتیں جو نیکی کا کام کرتی ہیں اس کا ثواب ان کو، اور اگر گناہ کا کام کرتی ہیں تو اس کا عذاب ان کو ملے گا۔ یہاں کوئی تفریق نہیں ہے، یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، لیکن حکمت تخلیق کا تقاضا یہ ہے کہ
فضیلت اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مردوں کی عورتوں کے اوپر، اور دوسری وجہ یہ ہے اس کو قوام بنانے کی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، مرد پیسے کماتا ہے، باہر نکلتا ہے، دھوپ کو جھیلتا ہے، مسائل اور مشکلات کا سامنا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لائٹ کا بل اس کو دینا ہے، بچوں کی فیس اس کو دینی ہے، بیوی کو شاپنگ اس کو کرانی ہے، گھر کا کرایہ اس کو دینا ہے، تمام ضروریات راشن اس کو بھرانا ہے۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ عورتیں نہیں کرتی ہیں، یہ عورتیں نہیں کرتی ہیں۔ یہ یورپ اور امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں گھر چلاتے ہیں، وہ بھی جاب کرتا ہے، یہ بھی جاب کرتی ہے، وہ بھی گھر کا کرایہ دیتا ہے، یہ بھی گھر کا کرایہ دیتی ہے، وہ بھی گھر میں خرچ کرتا ہے، یہ بھی گھر میں خرچ کرتی ہے، اسی لیے وہ اپنے شوہر کی فرما بردار نہیں ہوتی، اور وہ سیدھا جواب دیتی ہے میں تمہاری غلام نہیں ہوں، میں سروینٹ نہیں ہوں تمہاری، تم کماتے ہو میں بھی کماتی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے گھر کے تمام اخراجات کا بار مردوں کے اوپر ڈالا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو قوام بنایا ہے، ان کو حاکم بنایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے کتنی فضیلت ہے ایسی خاتون کی جو خاتون اپنے شوہر کے اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا وأطاعت بعلہا وأحسنت فرجہا تدخل من ای ابواب الجنہ شاءت، کہ جو عورت 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ 4 چیزیں، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، شوہر کی اطاعت اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت، یہ 4 چیزیں جو عورت کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ دیکھیے یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اور بہت بڑا چانس اور موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ ان 4 چیزوں کا اہتمام کر لے۔ اس میں ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ کیا ہے؟ وہ ہے شوہر کی اطاعت۔ تو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری یہ خواتین کی ذمہ داری ہے، اور انہیں اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں۔ جب وہ خلاف شرع کی بات کرے تب وہ اس کی پابندی ہے۔ اسی طرح سے ایک حق عورت کے اوپر، بیوی کے اوپر شوہر کا یہ ہے کہ بیوی جب اپنی جنسی خواہش کے لیے اپنی عورت کو بلائے، اپنی بیوی کو بلائے، تو اس کو اپنے شوہر کی جنسی خواہش پوری کرنی چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اونٹ کے پالان پر ہو اور وہاں پر اگر وہ اپنی بیوی کو بلائے اپنی ضرورت کے لیے یا اہمیت بتانے کے لیے، ورنہ ایسا ممکن ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن اہمیت بتانے کے لیے کہ اگر اونٹ کے پالان پر ہو اور وہاں اگر شوہر بلا لے تو بیوی کو وہاں جانا چاہیے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے، یہ لوگ اسلام نے اتنا زیادہ جو اہمیت دی اس بات کی کہ شوہر کی جنسی ضرورت کی تکمیل ایک عورت کو کرنی ہے، اس کی بیوی کو کرنی ہے، جب اس کو ضرورت پڑے وہ اپنے شوہر کے پاس آئے اور اس کی خواہش کا احترام کرے، اتنا زیادہ زور کیوں دیا؟ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے، اذا تعقد الامرأة الى فراشی فابت، اور وہ انکار کر دے کہ نہیں میں نہیں آؤں گی یا میرا وقت نہیں ہے، فبات غضبان علیہا، اور وہ غصہ ہو کر کے رات پوری گزار دے اس کے اوپر غصہ رہا، ناخوش رہا، کروٹ پر کروٹ بدلتے رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح تک فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کی لعنت، یہ مخلوق جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، اللہ کے اطاعت اور فرما برداری میں ہمیشہ لگی رہتی ہے، جس کی زبان اللہ کی دعا اور ذکر میں تر رہتی ہے، وہ فرشتے ایسی عورت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں جس نے اپنے شوہر کے مطالبے کو ٹھکرا کر پوری رات اپنے شوہر کو ناراض رکھا ہے، اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، بددعا کرتے ہیں۔
اس لیے ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی جنسی ضرورت کا خیال کرے. آپ دیکھیے اسلام دور نہیں چاہتا اور اسلام کا یہ منشا ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر فحاشی نہ ہو, جنسی بے رحمی نہ ہو. ایک آدمی کو جب ضرورت ہے اور اس کی ضرورت اس کی بیوی سے پوری نہیں ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے شیطان ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ تو وسوسے کر رہا ہے, وہ تو مارے گا, وہ تو ورگلائے گا اور کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ بات بھی ڈالے گا کہ تو ڈال کے گناہ کر لے گا, پھر تیری بیوی کو بن جائے گا کیونکہ تو بے گناہ ہے, تیری ضرورت جہاں وہاں پوری نہیں ہو رہی ہے تو تو مجبور ہو کر کے جا کے کام کر رہا ہے. اسی فحاشی کو, اسی جنسی بے رحمی کو اسلام روکنا چاہتا ہے اور اس کی تمام تعلیمات, پردے کی جو تعلیمات ہے, حجاب کی جو تعلیمات ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں نظروں کو نیچی کر کے چلنا, یہ تمام چیزیں اسی لیے ہیں کہ سماج کے اندر, معاشرے کے اندر برائی نہ پھیلے, فحاشی نہ پھیلے, جنسی بے رحمی عام نہ ہو, اس کا سدے باب ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو راستہ چلتے ہوئے یا کہیں گزرتے ہوئے کوئی عورت اچھی لگ گئی, نظر پڑ گئی اور وہ عورت اس کو اچھی لگ رہی ہے, وہ خاتون اس کو بھا گئی, تو وہ اپنے گھر پہ آئے, اپنی بیوی سے ملے, کیونکہ جو اس کے پاس ہے اس کے پاس بھی وہ بھی عورت ہے, یہ بھی عورت ہے. اللہ نے اس کو بھی ویسے بنایا جیسے وہ ہے اور یہاں اپنے اس خواہش کے اندر اس محبت کی تربیت کرے. اب آپ بتائیے آدمی اگر اس کیفیت اور اس جذبے سے آئے اور اس کو مایوسی ہو, اس کو محرومی ہو, اس کے ساتھ اگر انکار کا معاملہ ہو جائے تو کتنا یہ افسوسناک معاملہ ہے, اس کا ذہن و دماغ خراب ہوگا اور وہ گناہ کے راستے کی طرف جا سکتا ہے. اس لیے اسلام نے اس بات کا پابند کیا ہے خواتین کو کہ وہ اپنے شوہروں کی جنسی ضرورت کا خیال رکھیں, جنسی خواہشات کا خیال رکھا کریں. اسی طرح سے خاوند کی اجازت کے بغیر, شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا. ایک عورت کو اپنے شوہر کی اجازت لے کر کے, اپنے شوہر کا پرمیشن لے کر کے گھر سے جانا چاہیے, گھر سے باہر نکلنا چاہیے اور اپنی مرضی سے مارکیٹ جانا ہے, رشتے دار کے یہاں جانا ہے, شادی میں جانا ہے اور کسی فنکشن میں جانا ہے تو شوہر سے پرمیشن اور اجازت لے کر کے. جو عورتیں ایسا نہیں کرتی ہیں وہ کہتی نہیں میں اپنی مرضی کی مالک ہوں, میں کیوں لینے جاؤں, وہ کیا وہ شکایت دیتے ہیں کیا کہیں جانے کے لیے, تو یہ ہم تلفی ہے. اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کرنا ہے, بیوی کو اپنے شوہر سے اجازت دے کر کے گھر سے باہر جانا چاہیے. اور شافعیہ اور حنابلہ یا بعض علماء کے نزدیک تو یہ بھی ہے کہ اگر اپنے والد کی ایمانداری کی بھی جا رہی ہے, عیادت کی بھی جا رہی ہے اور شوہر کی اجازت نہ دے تب کیوں نہیں جائے گی. بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اب جو ہے اس کا شوہر زیادہ اہم ہے اس کے نزدیک, اس کے حکم زیادہ اہم ہے اور اس کا حکم زیادہ اہمیت رکھتا ہے. جب وہ اس کی بیوی بن گئی وہ اس کا قوام ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے. اس لیے کسی بھی کام سے اگر باہر نکلنا ہو, گھر سے باہر جانا ہو تو اپنے شوہر کی اجازت ضروری ہے. اور خاوند اگر کسی کو ناپسند کرتا ہے, کسی شخص کو اگر ناپسند کرتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں آئے, اس کا آنا گھر میں اس کو ناپسند ہو, ناگوار ہو, تو ایسی صورت میں اس عورت کو, ایسے شخص کو اپنے گھر میں نہیں آنے دینا چاہیے. یہ بھی ایک شوہر کا حق ہے اس کی بیوی کے اوپر کہ شوہر کسے ناپسند کرتا ہے, شوہر کو جو شخص ناگوار ہے اس کو گھر میں اپنے نہ دے, اپنے گھر میں نہ آنے دے. یہ کہنا کہ نہیں یہ میرا کزن ہے, یہ میرا کلاس فیلو ہے, بچپن کا میرا دوست ہے. دیکھو ایویشن کلچر کس طرح سے وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں اتنا زیادہ اساتے ہیں میاں بیوی کے درمیان کہ بیوی خود اپنے شوہر سے اپنے بوائے فرینڈ کا تعارف کراتی ہے. یہ
میں میرا بوائے فرینڈ تھا، اور وہاں خود آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی گرل فرینڈ رکھتا ہے، یہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی بوائے فرینڈ رکھتی ہے. آپ بتائیے کس کلچر کو آپ لے کر کے چلیں گے؟ اس تہذیب، یہ بے شرم تہذیب، اس تہذیب سے آپ متاثر ہیں، اور یہی سب سیریل میں دکھایا جاتا ہے، یہی سب آپ کو ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے سماج کو برباد کر رہے ہیں. جہاں ایک عورت کی بدکاری کو اس کا شوہر معلوم نہیں سمجھتا، جہاں اپنے شوہر کی جنسی بے رحمی کو اس کی بیوی معلوم نہیں سمجھتی. تمہارا ایک پرسنل معاملہ ہے، اور ہم کو بھی تم کوئی آپریشن نہ دو، ہم بھی تم کو آپ اس طرح سے، وہاں اس طرح کا معاشرہ ہے، اس طرح کا سماج ہے. اور یہی چیز آج دھیرے دھیرے ہمارے سماج میں یہی چیز آ رہی، دھیرے دھیرے یہی چیزیں دھیرے دھیرے آ رہی ہیں. کوئی اگر آپ کے شوہر کو اگر کوئی ناپسند ہے، ناگوار ہے، تو آپ کو بھی وہ شخص ناپسند ہونا چاہیے، آپ کو بھی وہ شخص ناگوار ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ وہی معاملہ آپ کا بھی ہونا چاہیے جو آپ کے شوہر کا ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں رہنا چاہیے. اسی طرح سے ایک اور ذمہ داری بیوی کی اس کے شوہر کے لیے یہ ہے کہ اس کو اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہے، اپنے شوہر کی سیوا. یہ بھی معاملہ پیچیدہ بنایا جا رہا ہے. کہیں کہیں تو فتوے مانگے جا رہے ہیں، کیا شوہر کی خدمت کرنا ضروری ہے عورت کے اوپر؟ کیا شوہر کے لیے کھانا بنانا ضروری ہے؟ کیا اس کے کپڑے دھلنا عورت کی ذمہ داری ہے؟ کہاں ہے حدیث؟ کہاں ہے؟ آپ بتائیے مسئلہ یہ. اور مصر کے اندر اس طرح کے فتوے بعض علماء نے دیے کہ نہیں وہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، شوہر کے کام کرنا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں تصور کیجیے، یہ سب ویسٹرن کلچر سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے، یہ سب فیمنسٹوں کی سوچ ہے. آپ بتائیے شوہر بیچارہ باہر وہ پورا دن دوڑے گھوٹے محنت کرے تو پیسے حاصل کرے اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اور شام کو اپنے گھر میں کھانا بنائے، اپنے کپڑے دھلے، اپنے بچوں کو کے کپڑے دھلے، اپنے ماں باپ کے کپڑے دھلے. ایسی چلے گا خاندانی نظام، ایسی رشتے نکاح ایسے برقرار رہے گا. کھانا اپنا خود گرم کر دو، یہ باقاعدہ بیگر لے کر کے، اور اس طرح کے جلوس مالک میں نکالے جاتے ہیں، اس کو لکھا ہوتا ہے کھانا خود گرم کر لو اور اپنے کپڑے خود استری کر لو. اس طرح کے بیگر لے کر کے یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، مرد اپنا کام کریں، ان کو کرنا چاہیے. یہ ہمارے سلف نے کیا یہی طریقہ دیا ہے؟ کیا خاندانی نظام جو اسلام نے دیا ہے اس میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ مرد گھر کے کام کرے گا؟ گھر کے کام میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹائے بے شک، لیکن بنیادی طور پر یہ کہنا کہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے عورت کی، اس کو گھر کا کھانا نہیں بنانا ہے، اس کو گھر میں کام نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ گھر کا جو کام ہوگا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے، اور باہر کے جو کام ہوں گے وہ علی آپ کو کرنا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام تقسیم کیا. اب گھر میں جو کام ہے وہی کام تو بیوی کا ہوتا ہے، کوئی کام تو عورت کا ہوتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک جاتی تھی، محمد رسول اللہ کی صاحبزادی ہے، تھک جاتی تھی، پریشان ہو جاتی تھی، کپڑے ہاتھوں گندے ہوتے تھے، اور پانی دھوتے دھوتے کمر میں داغ پڑ گیا تھا ان کے، اور آٹا پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور شب کے بارے کہہ نہ سکی، اندر چلی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا میں اس سے اچھی چیز تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں غلام چاہیے نا، میں تمہیں غلام سے اچھی چیز دے رہا ہوں. دیکھو نبی نے کیا تربیت دی اپنے بچے. آج ہمارے جو والدین ہیں بچوں کو ایسی تربیت دینی چاہیے، یہ نہیں کہ بیٹی نے اگر کوئی شکایت کیا
کیا, بیٹی نے اگر کوئی کمپلین کیا تو جھگڑا کرنے کے لیے گھر پہ پہنچ جاؤ. بیٹی نے کوئی فون کر دیا تو فوراً بھائی کو بھیجو جاتے کیا چل رہا ہے اس کے گھر میں, وہ لوگ ستا رہے بیٹی کو. اور بعض تو ایسا اپنے بچیوں کو طے کر کے بھیجتے ہیں کہ بیٹی جان تیرے باپ نے اتنے لاکھ روپے دیے ہیں, دب کے مت رہنا, شان سے رہنا. آپ سمجھ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے طلاق کھولا, کب تک گزارے کروائے برداشت کریں گے, کب تک یہ ظلم سہیں گے. تو وہ لڑکی کوئی کام نہیں کرے گی, جب وہ آنکھ دکھائے گی اپنی ساس کو, جب وہ آنکھ دکھائے گی اپنے سسر کو, جب وہ ڈائلاگ مارے گی وہ اپنی حساب کتاب میں رہو کر رہنا ہے گھر میں میرے شوہر کے ساتھ, تو چند دنوں میں یہاں سے چلتا کرو گی. ظاہر سی بات ہے بیٹا ہے اپنے ماں باپ کے اوپر رہ مسکرائے گا, پھر اس کو لگے گا کہ اس کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو ٹھیک ہے جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے, لیکن ماں باپ ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کو اپنے گھر میں رکھنا پڑے گا, ان کی خدمت کرنی پڑے گی. اسلام میں کوئی اولڈ ایج ہوم نہیں کھول رہا ہے کہ وہاں جا کے اپنے ماں باپ کو ڈال دو یورپ اور امریکہ والوں کی طرح, اور بیچارے اپنے بیٹے کی اولاد اپنے اولاد کی شکل دیکھنے کے لیے ترستے رہیں. اسلام جو کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو جنت کمانے کا اللہ نے آپ کو موقع دے دیا, ان کی خدمت کرو, ان کی سیوا کرو, ان سے محبت کرو, ان کو عزت دو اپنے گھر میں. اسلام یہ کہتا ہے. اور کوئی لڑکی یہ چاہے گی کہ نہیں میں اس کے اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے رکھ کر دوں, میں اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے جدا کر دوں, اکیلا ہمارا اپنا گھر اس میں اچھے سے رہیں گے ایک دم بہتر طریقے سے, اور یہ لوگ جائیں کہیں پر ان کو ڈال دو کہیں پر, ظاہر سی بات ہے وہ رشتہ دل تک نہیں چلے گا. تو شوہر کی خدمت اور شوہر کی خدمت یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجها کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے, عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا. دیکھیے صحابیات کتنی محنت کرتی تھیں. اپنے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے بیچارے, اتنے وسائل گھر میں نہیں تھے, ان کو بہت کام کرنا پڑتا تھا. حضرت اسماء بنت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں, بہت کام کرنا پڑتا تھا, دور سے جا کر کے ان کو پانی لانا پڑتا تھا, اور اپنے جو ہے اونٹوں کے لیے چارہ لانا پڑتا تھا. ایک دن کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر آ رہے تھے اور یہ تھکی ماتھی پسینے میں شراب لے پانی لے کر کے چل رہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جگہ ہوتی ہے وہاں پر آسماں اور بیٹھ جاؤ, گھر بھی دور ہے, وہاں سے تم کو چھوڑ دیتا ہوں, تم کو میں جو ہے گھر پہ چھوڑ دیتا ہوں تمہارے. کہتے اسماء رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میرے دل نے تو کہا کہ میں بیٹھ جاؤ, دیکھو دماغ لگاؤ ذرا اس خاتون کا, اس صحابی رسول کا جواب ذرا سنو. اپنے شوہر کا کتنا خیال رکھنے والی ہوتی تھی, اپنے شوہر کے جذبات کا, ان کے احساسات کا کتنا خیال رکھنے والی ہوتی تھی. کہتی ہیں کہ میرے دل میں تو کہا کہ میں سوال ہو جاؤں, اللہ کے نبی نے آفر کیا ہے, کہا ہے سوال ہو جاؤ اور پہنچا دیں گے مجھے, لیکن میں نے زبیر کی غیرت کو یاد کیا کہ بیوی کو لے کر کے, شرم و حیا کو لے کر کے اور حجاب کو لے کر کے ان کی غیرت, ان کی حمیت کیا ہے, مجھے یہ یاد آیا اور میں نے معذرت کر دیا, کہا کہ میں پہنچ جاؤں گی, آپ چلے جائیے. نبی سمجھ گئے, نبی سمجھ گئے اور آگے گزر گئے. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں شوہر کے جذبات اور احساسات کا اس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے, اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے. آپ ایسا کر کے دیکھیں, آپ کو شکایت ہے کہ شوہر آپ کی عزت نہیں کرتا, آپ کو خوش نہیں رکھتا, آپ کو شکایت ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی کے اندر بہت روکھا پن ہے, آپ یہ سب کچھ کر کے دیکھیں کیسے آپ کی ازدواجی زندگی جنت نصیب بن جائے گی, کیسے وہاں جہاں سخت میری ہے وہاں خلوص آ جائے گا, کیسے وہاں جہاں روکھا پن ہے وہاں محبت اور پیار کی خوشبو پھیل جائے گی. آپ ذرا ایسا کر کے دیکھیں تو صحیح. دیکھیے یہ عورتیں تھیں جو اپنے شوہروں کا, کے جذبات کا, ان کے احساسات کا اتنا خیال کرنے والی تھی. تو اس طرح سے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح سے اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی اور اپنے شوہر کے جو ہے گھر کا کام کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, اس کو کوئی سوال کرنا تھا, کوئی مسئلہ پوچھنا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم شوہر
اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو، ان کا خیال رکھتی ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری جتنی بساط ہے، میری جتنی طاقت ہے، میں اپنی طاقت اور اپنی بساط پر اپنے شوہر کی خدمت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی. اپنی طاقت اور اپنے بساط کے دائرے میں جتنی چیزیں آتی ہیں سب میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں. طریقہ وہ شوہر کی خدمت کرنا ایسا نہیں ہے کہ یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے ذمہ داری. اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، رسول نے ذمہ دار بنایا ہے، کیونکہ وہ باہر در ترتیب ہو کر آتا ہے، کیونکہ وہ پیسے لے کر کے آتا ہے گھر میں، کیونکہ وہ اپنے گھر کی پرورش کے لیے مشکلات اور مسائل کو جھیلتا ہے. اس لیے ذمہ داری ہے کہ عورت کی جو اپنے شوہر کی خدمت کرے. اسی طرح سے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت ایک عورت کو کرنا چاہیے. اس کے شوہر کا اس کو پڑھنا چاہیے. ایک عورت اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے پردے کو لے کر کے، اس کے حجاب کو لے کر کے اور اس کی ضروریاتوں کو لے کر کے اس کا شوہر کتنا حساس ہے، اس بات کا خیال رکھے. غیر محرموں سے پردہ کرے. حجاب اور پردے کے بارے میں شوہر کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر وہ عمل کرے. یہاں تک کہ اگر آپ شادی میں گئی ہوئی ہیں، دیکھیے یہ بات کو بتا رہا ہوں، اگر آپ شادی میں گئی ہوئی ہیں اور شادی کے اندر موبائل چل رہے ہیں، تصویریں لی جا رہی ہیں، آپ کی تصویر اگر کوئی لے رہی ہے، آپ کی کوئی سہیلی لے رہی ہے، آپ کی کوئی ریلیٹیو لے رہی ہے، آپ اپنے لے لیجیے. کیوں؟ اس کی موبائل ہے، آپ کی تصویر اس کی موبائل میں جائے گی، پھر وہ اس کا شوہر بھی دیکھ سکتا ہے، اس کی موبائل وہ کہیں شیئر بھی کر سکتی ہے، وہ اس کے گھر کے اور دوسرے مرد بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے ایسے اپنے شوہر کے جذبات کا، اس کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے. بھائی وہ اس کی موبائل میں آپ کی تصویر گئی، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اس کو. اس کی موبائل کسی کی بھی ہاتھ میں جائے گی، فوراً آج کل کیا ہے، کسی سے موبائل دو تو فوراً گیلری کھولتا ہے اور گیلری میں جھانکتا ہے کیا کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح سے کیا ہوئے ہیں، طلاق بھی ہوئے. اس طرح سے ایک عورت نے اپنے کچھ بچپن کے فرینڈس کے ساتھ تصویر لے لی، کسی نے کھینچ لیا، یہ تو اپنے ماں باپ کے گھر آئی تھی، اپنے ماں باپ کے گھر کسی کے فنکشن میں گئی تھی، تصویر لے لیا، کچھ گروپ فوٹو لے لیا. وہ تصویر ڈھونڈتے 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 ایک گروپ میں اس کے شوہر نے دیکھ لیا. اب جب وہ اس تصویر پر اس کے شوہر کی نظر پڑی تو اس نے کہا یہ کہاں تم نے فوٹو لیا ہے، یہ کیا کرتی ہے میرے پیٹ پیچھے. اس بات کو لے کر کے جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی اور عورت طلاق تک پہنچی. یہ چیزیں آپ معمولی نہ سمجھیں. کچھ شوہر بہت حساس ہوتے ہیں اپنے گھر کی عزت کو لے کر کے، اپنے گھر کے عورتوں کو لے کر کے بہت حساس ہوتے ہیں اور پھر اس طرح سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک ذمہ داری عورت کی یہ ہے، اس کے شوہر کے نہیں یا اس کے شوہر کا اس کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی احسان مند رہے، شکر گزار رہے. اس کی جو مالی حالت ہے، اس کی جو کمائی ہے، اس کی جو مالی استطاعت ہے، اس سے زیادہ کا اس سے مطالبہ نہ کرے. جی ہاں، یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اس معاملے میں بہت ساری خواتین کو جو ہے پیچھے لایا گیا ہے کہ اپنے شوہر کی جو آمدنی ہوتی ہے، اپنے شوہر کی جو انکم ہوتی ہے، اس پر مطمئن نہیں ہوتی، اس پر ان کو اطمینان نہیں ہوتا. وہ ادھر ادھر لوگوں کو دیکھتی ہیں، ان کے کھان پان، ان کے رہنے سہنے کے انداز کو. وہ کہتی ہیں کہ وہ فلانا ہے، اس کا شوہر اس کو اتنی شاپنگ کراتا ہے، اتنا سب خرید کر چیزیں لے کے آتا ہے، شادی میں اتنے جوڑے بنواتا ہے، یہ اتنے جوڑے دیتا ہے، اب تم میرے لیے کچھ کرتے نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنی یہ چیز شوہر کو کتنی تکلیف دیتی ہے اور کتنا یہ شوہر کو تڑپاتی ہے یہ چیز کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میری بیوی کو کے لیے میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کو کم لگ رہا ہے، میں اس کو خوش نہیں رکھ پا رہا ہوں، میری آمدنی میرے
انکم ہے میں اس سے اپنی بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا ہوں, اس کے معیار کے اوپر میں اتر نہیں پا رہا ہوں, یہ چیز اندر سے شوہر کو چاٹ دیتی ہے اور اس کو بیچارے کو بہت زیادہ بھوکھلا کر دیتی ہے, بہت زیادہ اس کو اس بات کا ٹینشن رہتا ہے. کیونکہ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو غلط راستے کی طرف جا کرتے ہیں, حرام کمائی اور حرام انکم کے لیے وہ جدوجہد کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر نتیجہ بہت خراب ہوتا ہے, کہیں پکڑے جاتے ہیں اور کوئی مصیبت آ جاتی ہے. اس لیے کبھی اپنے شوہروں کی آمدنی کے اوپر اور کبھی اپنے شوہروں کی انکم کے اوپر غیر اطمینانی کا اظہار مت کرنا, بے اطمینانی کا اظہار مت کرنا, بلکہ یہ کہنا کہ الحمدللہ بہت اچھا ہے آپ اتنا کر رہے ہو. کچھ لوگ اتنا نہیں کر پاتے ہیں, کچھ لوگ اتنا نہیں کر پاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا ایک کثیر تعداد عورتوں کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رأیت کننا اکثر اہل النار, جہنم کی اکثریت تو تمہارے پر مشتمل ہے. کہتے ہیں اتنا رات میں یا رسول اللہ, اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے؟ بخاری کی روایت کہتے ہیں کہ تم لوگ ناک کان زیادہ کرتی ہو, بہت زیادہ بولنا, بہت زیادہ چیخنا چلانا, شوہروں کو سنانا, جلی گٹی سنانا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک آدمی بیچارہ باہر سے حیران پریشان, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جھیلا ہے, کتنا پریشان ہو گیا ہے, اس لیے وہ آرام میں جاتا ہے, دروازہ کھلتا ہے. ایک ہونا کیا چاہیے کہ بیوی اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے, اس سے ضرور جانا جائے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اپنے شوہر سے اس انداز میں پیش آئے کہ شوہر خوش ہو جائے, ایسا کرنا چاہیے. اب وہ جیسے دروازہ کھلا تو سیدھا پہلے کیا, ارے لائے کیا ہو تو بولی کی سامان خالی ہاتھ چلے آئے. اب تھکا مالا حیران پریشان ہو آیا ہے, پہلے اس کو بجانے کو کر لو, اس کا استقبال کرو, اس کو پانی نہیں پلاؤ, اس کے بعد وہ جو سامان آپ کو بولی دیو لائے کیا, پہلے وہ بھولے کیا, پھر آپ لے کے لیے آئے سامان. وہ بیچارہ وہی مستقل ٹینشن تھا, وہاں اور بڑھ جاتا ہے, اس کا بی پی وہاں پر اور ہائی ہو جاتا ہے. اس لیے شوہروں کو پھر ٹینشن کی زیادہ لگتی ہے, پہلے ان کو لگتی ہے, پھر ان کا ٹینشن لے کر کے ان کی بیویوں کو لگنے لگتی ہے. حالانکہ وہی بیچاری جو ہے بلڈ پریشر بڑھتی ہے. تو اللہ کے نبی نے جو کتنا اس کا خیال کیا, اور اس چیز کا خاص طور پر کہ بیوی اپنے شوہر کی آمدنی اور اس کے جو انکم پر بے اطمینانی کا اظہار کرے اور ناشکری کا اظہار کرے, اس سے اس کے شوہر کو تکلیف ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے ساتھ زندگی بھر شوہر احسان کرتا رہے اور شوہر ان کے ساتھ بھلائی کرتا رہے, لیکن ذرا سا جسے مان ہر سال 5 جوڑے کپڑے کی بیچارہ لاتا رہا, ہر سال لاتا رہا. اب لاک ڈاؤن میں پیسے کی شارٹیج تھی تو اس سال 2 ہی بار لایا ہوں. تو ارے تم کب لاتے تھے, ہمیشہ تم نے محروم کیا, ہر دم کچھ نہ کچھ کمی کر دیتے ہو. آپ سمجھ لو بیچارہ ہمیشہ سے لاتا تھا, ایک بار ایک جوڑا کم لایا, ایک شرٹ کم لایا تو فوراً تانا مل جاتا ہے کہ تم ہمیشہ ایسے کرتے ہو. تو یہ چیز اللہ کے نبی نے کہا تمہاری یہ جو خامی ہے نا, اس کی وجہ سے ایسی ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں. عورت کو اپنے شوہر کے لیے بھی کرنا ہے, جو عورت کا حق شوہر کے اوپر ہے اور شوہر کا عورت کے اوپر ہے, دونوں. جسے بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا. عورت بھی اپنے شوہر کو بھلائی کا حکم دے, مرد بھی اپنے جو ہے بیوی کو بھلائی کا حکم دے, دونوں ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. مثال کے طور پر بیوی سیریل دیکھتی ہے اور غلط قسم کے پروگرام دیکھتی ہے, شوہر کو اس کو روکنا چاہیے, منع کرنا چاہیے. اور شوہر کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو غلط ہیں, جو خلاف شرع ہیں, تو بیوی کو اس سے منع کرنا چاہیے. مشترک حق ہے دونوں کا ایک دوسرے کے لیے, ہاں, لیکن برائی کا حکم نہیں دینا چاہیے, برائی کے اوپر نہیں ماننا چاہیے, اور نہ ہی اس بات کا شکوہ ہونا چاہیے کہ میرا شوہر مجھے, جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میرا جو شوہر ہے نا تو بولا مل گیا ہے, رات کو اٹھاتا ہے نماز پڑھ, چل اجتماع میں چل, اس طرح سے میرا شوہر کے لیے میں پریشان رہتی ہوں. یا جو ہے شوہر بولے میری بیوی مجھ کو اسی بول گئی ہے اگر نماز ہوگا میں تو پریشان ہو گیا ہوں. تو یہ چیزیں تو اچھی ہیں, اس پر تو خوش ہونا چاہیے. ایک نیک بیوی
نے فرمایا کہ دنیا پورا کا پورا یہ دولت ہے، مال ہے، اور سب سے بہترین مال یہ نیک بیویاں ہیں، صالح عورتیں ہیں۔ تو ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ دونوں کا مشترکہ حق ایک دوسرے کے لیے کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو ہے دونوں کو ایک دوسرے کی ازدواجی زندگی کا جو راز ہے، ازدواجی زندگی کے جو بھید ہیں، جو آپس کی باتیں ہیں، وہ کسی سے شیئر نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے بدترین انسان اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں جو اپنے گھر کی بات، اپنے بیڈ روم کی بات اپنے بعد اپنے دوستوں کو بتاتا ہے یا اور اپنے سہیلیوں کو اپنے بتاتی ہے۔ یہ بہت ہی کبیر اور بہت ہی غلیظ حرکت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ کو ایک شوہر کی اہمیت، اس کی عظمت اور اس کے حقوق کا ادا کرنا ہو اور اس کے لیے قربانیوں میں کتنی حد تک جایا جا سکتا ہے اس کا اگر ادا کرنا ہو، کہتے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو آپ دیکھ رہے ہیں، کہتے ایوب علیہ السلام کے حالات کیا ہو گئے تھے، یعنی صورتحال یہ ہو گئی تھی، کہتے ایوب علیہ السلام اب خود سے قضائے حاجت بھی نہیں کر سکتے تھے، اس قدر زیادہ آپ تکلیف اور پریشانی سے گزر رہے تھے، مرض سے گزر رہے تھے، ایسے میں ان کی بیوی نے سب کے ساتھ چھوڑ دیا، سارے رشتے دار لگ گئے، ایک دم اکیلے، یعنی کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ، لیکن بیوی نے آخر تک ساتھ دیا، بیوی نے آپ کو نہیں چھوڑا، بیوی آپ کے ساتھ رہی، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ بنا دیتا ہے، وہ جہاں پہلے کو بہت کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان الفت